السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا فهما كاملا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الہ العالمین رب العالمین اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق مدبر منتظم، صرف اور صرف وہی مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم بندہ پرور غریب نواز لجپال ہے، انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الانام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، قابل قدر بزرگوں عزیز نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال پر کاربند ہو گئے، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
حضرات گرامی، پورے کلام مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی جنت کے داخلے کا اور جہنم سے بچاؤ کا پروگرام بیان کیا ہے، مومنوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ بات صرف نہیں کہی کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اجر ہے جو ایمان لائے، بلکہ ایمانداروں کو مخاطب کر کے پورے کلام مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو عملی طور پر بھی شامل کیا، نیک اعمال پر کاربند ہو گئے، یعنی جنت کے داخلے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی شرط ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت سے لوگوں کو آشنا کروایا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، اسلام والا کہلوائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو ویسے ہی مانے جیسے صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اسلام کو مانا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان، اسلام والا کہلوائے، ایماندار کہلوائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اس طرح لائے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے۔ ہم اگر صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی سیرتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو، زندگی کے تمام لمحوں کو، زندگی کے تمام گوشوں کو، زندگی کے تمام ادوار کو اس کالم میں ڈھالنا ہے جس کالم میں ڈھالنے کا اللہ رسول نے حکم دیا۔ جس کالم میں ڈھالنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے تمام لمحوں کو، زندگی کے تمام گوشوں کو، زندگی کے تمام ادوار کو اس کالم میں ڈھالنا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اس اسلام کو صرف عبادت تک محدود نہ سمجھا تھا، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی، کچھ اور عناصر بھی اس اسلام کا جز ہیں، جو ضروری حصے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کیا۔ ان تمام عناصر کو، ان تمام چیزوں کو ہم بھی جب تک اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارا ایمان نجات کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم کلمہ پڑھ لیا ہے، زبان سے اقرار کر لیا ہے، یہی بات ہمارے لیے کافی ہے، تو ماں سوائے گمراہی کے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر روانہ کیا، جہادی قافلہ روانہ کیا، تو آپ انہیں اس بات کی وصیت کرتے ہیں، بھئی کسی بستی پہ شب خون نہیں مارنا، رات وہ سوئے ہو تم حملہ کر دو، ایسے نہیں کرنا۔ اگر رات کو بستی میں پہنچو تو رات وہاں ٹھہرو بستی کے پاس، اور صبح دیکھو اگر وہاں سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، لوگ نماز کے لیے نکل رہے ہیں، تو سمجھ لو یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ اسلام والوں کی بستی، یہاں حملہ نہیں کرنا۔ اگر وہاں سے اذان کی آواز نہ آئے
کوئی بھی نماز کے لیے نہ نکلے تو بلا دھڑک وہاں حملہ کر دو کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پورے کلام مجید کے اندر ہمیں سمجھائی۔ ان الذین آمنوا، یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا، وہ لوگ ایماندار ہیں۔ حضرات آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قانونی مسلمان، ایک حقیقی مسلمان۔ کچھ اعرابی سورہ حجرات کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعرابیوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کہنا شروع کر دیا ہم ایماندار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان سے کہو کہ تم ابھی ایماندار نہیں ہوئے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد قانونی طور پر بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، قانونی طور پہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن پکا ایماندار مومن اس وقت تک نہیں ہے جب تک اپنے کلمے کے اقرار کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ نہ کرے، ان تمام عناصر کو، ان تمام شریعت کے تمام اصولوں کو مان لے اور عملی طور پر ان پر عمل کرنا شروع نہ کر دے، قرآن نے کہا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ قانونی طور پر تو یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان نہیں۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حقیقی مومن وہ ہیں، حقیقی طور پہ مسلمان وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ صالح اعمال میں سے سب سے پہلا عمل اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اقامت صلاۃ ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ عمل صالحہ میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، پہلا حصہ یہ ہے۔ جب کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو آپ اسے جب اسلام سکھلائیں گے تو کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو ماننے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز قائم کرنی، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی کی روایت، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، فرمایا ہم نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو فرق رکھا تھا، جس سے ہم پہچانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، وہ فرق کیا تھا؟ نماز۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمان تصور نہیں کرتا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین فرمایا کرتے تھے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا ایمان کیسا تھا، ان کی سیرت، ان کا طریقہ، ان کا وتیرہ کیا تھا۔ اگر کوئی ایک صحابی بیمار ہو جاتا، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بیماری نے چلنے پھرنے سے روک دیا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ادھر ادھر والے ہمسائے کو کہتا کہ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، آپ جاتے ہوئے مجھے مسجد میں لے جانا۔ حالانکہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے، لیکن مسجدوں کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ فرمانے لگا جب تم جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا جو چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا، ایک نے ادھر سے اٹھایا ہوا ہے، ایک نے ادھر جو اپنا کندھے کا سہارا دیا ہوا ہے، اور اس کو لا رہے مسجد میں، اور اس کے قدم، اس کے پاؤں زمین سے گھسٹتے ہوئے مسجد میں لا کے ہم سب میں بٹھا دیں۔ وہ بھی باجماعت نماز ادا کرتا جو بیمار ہوتا۔
ہم ہٹے کٹے صحت مند تندرست ہمارا بھاگتے دوڑتے ہوئے، لیکن اللہ کے گھروں کو بے ایوان کیا، مسجد کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ حضرات اگر آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، آپ سارے دفتر والے ہو، کاروباری آدمی ہو، آپ ایک ملازم رکھتے ہو، اس کو ساتھ ایک تنہا مقرر کر لیتے ہو کہ ہم آپ کو اتنا وظیفہ دیں گے، تم نے ہمارے یہ کام کرنے ہیں، آپ کا ایک معاملہ طے ہو گیا۔ اب وہ ملازم روز آپ کے کام نہیں کرتا، ایک دن دو دن آپ اسے کہتے ہو چائے لے کے آؤ، وہ نہیں لے کے آتا، آپ کہتے ہو پانی لے کے آؤ، وہ نہیں لے کے آتا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ اسے برداشت کرو گے؟ رکھو گے؟ کیا کرو گے؟ نوکری سے نکال دو گے اور کوئی بندہ تلاش کرو گے؟ قربان جائیں، کیسا کریم رب ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، پھر بھی ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ کریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان اپنے رب کریم سے تو دھوکے میں، روز نماز نہیں پڑھتا، روز عبادت نہیں کرتا، روز نافرمانی کرتا ہے، اس نے آنکھوں کا نور ختم نہیں کیا، زبان سے گفتگو گویائی ختم نہیں کی، آنکھوں کانوں کی سماعت ختم نہیں کی، چلنے پھرنے کی طاقت ختم نہیں کیا، دن رات ایسی پیاری نعمتیں دے رہا ہے، کبھی کوئی نعمت چھینی نہیں، کبھی کوئی نعمت نہیں چھینی، کوئی نعمت سے ہمیں محروم نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک حد ہوتی ہے، اللہ کے برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ اور میں جب کوئی من یتعدی حدود اللہ، جب کوئی اس حدود کو تجاوز کر جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں نہیں دیکھا سابقہ قوموں جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی؟ بعض قوموں کو تو 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں مانے، پھر اللہ کا غضب آیا۔ کیسا غضب آیا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی ہے اور کچھ بھی نہیں، اللہ نے چھوڑا، سب کچھ ملیا میٹ کر۔ عادیوں کو نہیں دیکھا، سمودیوں کو نہیں دیکھا کہ ان کی بستیوں کو کیسا ملیا میٹ۔ کہ 2005 میں کشمیر میں غالباً جب زلزلہ آیا، ان لوگوں کے تعاون کے سلسلے میں میں بھی وہاں گیا دوستوں کے ساتھ جو انہیں تعاون کرتے۔ ہم سارا دن سفر کر کے صبح سے شام تک ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، جہاں ایک بڑی پوری ایک آبادی تھی، ایک وادی تھی پوری۔ رات ہم نے وہاں قیام کیا اور ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے زلزلے کے۔ میں نے عشاء کی نماز کے ٹائم بڑے کان لگائے، ادھر سے کہیں گورنمنٹ نے فوراً لائٹ بحال کر دی، کہیں سے اذان کی آواز آ رہی۔ ایک وہاں ایک آدمی نمازی، وہ اپنی چھپ کے چھوٹا سا کمرہ بنایا، بڑی سردی نماز پڑھ رہا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نماز پڑھ رہا، تمہیں علم نہیں مسئلے کا؟ کہتا جی نہیں مجھے علم نہیں۔ میں نے کہا اذان کہو آپ، کہتا جی مجھے علم نہیں۔ خیر ہم نے اذان کی، وہاں نماز پڑھی، صبح کی اذان کے لیے پھر بڑے کان لگائے، شاید کہیں سے آواز آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم کہیں سے آواز نہیں ہے، اور کوئی بندہ نمازی نہیں، کوئی بندہ جس علاقے میں ٹھہرا کوئی نمازی نہیں۔ رات ساری ڈر کے گزاری کہ یہ بے نماز لوگ ہیں، کہیں پھر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ صبح ان کو ہم نے جو دیکھے گئے تھے تعاون کے لیے چیزیں دی، ہم نے ان کو دعوت دی۔ میں نے خیموں میں جا کے انہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ قاری صاحب جھلستے ہیں، وہ ان کی جو بولی تھی کہ ہم ابھی آ رہے ہیں، آپ پڑھو نماز، ہم آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا، کوئی بھی نمازی نہیں۔ مجھے اس بندے نے، گائیڈ نے جو میرے ساتھ گیا، اس نے بتایا کہ یہ دو پہاڑ کے درمیان 1000 پر مشتمل لوگوں کی آبادی تھی، 1000 لوگ رہتے تھے، یعنی 1000 گھرانہ وہاں آباد تھا، لیکن دونوں پہاڑ ایسے ملے ہیں بالکل نام و نشان نہیں ہوتا، بالکل نام و نشان نہیں۔ اللہ کے برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے بندے نمازی ہیں، 40 سال 50 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال، اتنی لمبی اپنی زندگی گزاری اور اتنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں عیش کی ہے، لیکن اس پروردگار کی نعمتوں کا شکر کتنا ہے، کتنا شکر ادا کیا۔ ساری رات ہم جاگے، آدھی رات کو ہمارا وطیرہ بن گیا، جاگتے رہتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بدماشیاں کر رہا ہے، کوئی عیاشیاں کر رہا ہے، جاگنے کا کوئی مقصد بھی نہیں۔ اور صبح جب بڑی دل نوا
ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کی آواز، توحید کا جب نعرہ گونجتا ہے ہم سنتے ہیں کانوں سے، سو رہے ہیں سن رہے ہیں، کئیوں کو تو سننا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسے کمرے بند کیے ہوتے کہیں سے آواز آ بھی نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں صحابی نے گھر بنایا، تشریف لے کے گئے، کہا بھی یہ روشن دان کیسے کیوں رکھا ہے؟ کہا جی ہوا کے لیے۔ کہا اگر کاش تیری یہ نیت ہوتی، ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، کاش تو یہ کہتا کہ اذان کے سننے کے لیے میں نے رکھا ہے تو مجھے خوشی ہوتی۔ ساری رات آدھی رات تو وتیرہ ہے، جاگتے رہیں گے اور صبح کی نماز کے لیے مسجد خالی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رسم ادا رہ گئی نور بدانی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد برام کوئی بھی نمازی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ بعض دفعہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب میں امامت کراتا تھا پچھلے میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا، ہم دیکھتے تھے باہر سے کہ تیسرا بندہ آ جائے ہم نماز پڑھا لیں، تیسرا بندہ مل جائے تاکہ جماعت کی شکل بن جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کتنی اہم ترین فریضہ ہے، صبح کی نماز کتنا اہم ترین فریضہ ہے، تو جو نرم گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، اللہ فرماتے ہیں کہ جو نرم گرم بستروں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے خوف سے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کے لیے کیا لذت آگے کیا کی، کسی کو علم نہیں، کسی کو علم نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ جو چھوڑ دیتا ہے بستر اٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے آ جاتا ہے، ٹھٹھتی ہوئی سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور مسجدوں کی طرف چلتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن بڑے اندھیرے ہیں، بڑی ظلمات ہیں، یہ صبح اٹھنے والے، ٹھٹھتی ہوئی راتوں میں اٹھنے والے، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والے، اللہ ان کو قیامت کے دن جب کوئی روشنی نہیں ہوگی اللہ ان کو کامل نور عطا کرے گا، کامل نور عطا کرے گا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک امام بہت بڑے امام حاتم کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نہیں گیا، میری نماز فوت ہوگی فجر کی، تو ایک ہی ساتھی اسحاق اس کا نام تھا، وہ میری وجہ پوچھنے کے لیے آیا کہ آپ نمازی تھے، آپ کی ایک نماز فوت ہو گئی ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا نمازیوں پر کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا یا میرا بچہ فوت ہو جاتا تو ہزاروں لوگ میرے پاس آتے، آج میرا اتنا بڑا قیمتی عمل فوت ہوا ہے، مجھے پوچھنے کے لیے ایک بندہ آیا، یعنی ان کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے کبار تابعین، امام التابعین انہیں کہا جاتا ہے، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ میں نے اس انداز سے گزارا، 20 سال، کتنے سال؟ 20 سال، ما اذن مؤذن الا وكنت في المسجد، 20 سال کا عرصہ میں نے اس انداز میں گزارا ہے کہ 5 وقت کی اذانیں، مؤذن اذان کے لیے کھڑا نہ ہوتا میں مسجد میں موجود ہوتا۔ اہمیت تھی ان کے نزدیک نماز، کتنے شوق سے، کتنی رغبت سے، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے اللہ کی عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ 20 سال کا عرصہ اس انداز میں نے گزارا ہے کہ مؤذن اذان کے لیے کھڑا نہ ہوتا مگر میں مسجد میں موجود ہوتا، مسجد میں موجود۔ 20 سال دین سفر بھی کرنا ہے، کہیں جانا بھی ہے، کیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ترتیب دیا اور اللہ کے گھروں کو کیسے آباد کیا۔ کوئی ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے 20 سال کا 20 مہینے 20 دن 20 نمازیں، الا ماشاء اللہ،
اس ترتیب سے گزاری ہو کہ مؤذن اذان کے لیے تیار ہو اور میں مسجد میں موجود ہوں۔ ان لوگوں کی کیسی پیاری ترتیب تھی، کیسی ان کی زندگیاں تھیں، اور کیسا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ رات جاگتے رہتے، ساری رات گزر جاتی ہے نافرمانیوں میں، عیاشیوں میں، کوئی مقصد نہیں جاگنے کا، کوئی مقصد نہیں۔ اور صبح جب اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے بستروں کو خیر بات کہہ دیا، جن لوگوں نے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے نیند کی قربانی دے دی، اللہ ان کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ اور اللہ پکار کے کہہ رہا حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ کوئی بیمار، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا، کوئی بھی سوال کسی کا ہے تو میں آج آسمان دنیا پہ مجھ سے مانگو۔ ہم ساری رات جاگتے ہیں جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح، اور صبح ڈنگروں کی طرح سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف اپنی پشت کر کے سو جاتے ہیں، جب اٹھنے کا وقت ہم سو گئے۔ فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اگر کسی کو کہا جائے کہ 5 مرلے کا آپ کو پلاٹ ملے گا، 10 مرلے کا پلاٹ ملے گا، آپ نے اتنے وقت میں مسجد میں پہنچنا، تو میرا خیال میں مسجد میں رات کو بند ہی نہ ہو، رات کو یہاں بلا دیں۔ دنیا کے لیے اتنی محبت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں میں بڑی بھاری ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلے نا کہ عشاء کی نماز کے بعد پاؤں کی دعوت ہے، بکرے کے پائے پکے ہوئے ہیں، ان کی دعوت ہے، تو فرمایا اگر کسی سے چلا نہ جائے تو اپنی سرین کے بل گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں پہنچے، دنیا کے لیے محبت۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ 2 رکعتیں جو فجر کی یہ کتنی قیمتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے کائنات میں، جو کچھ ہے، جن جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، جن پہ سورج نکلتا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، فرمایا اگر یہ کسی کو مل جائیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صبح کی 2 رکعتیں ان تمام چیزوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ صبح کی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے ان کی قدر و قیمت، فرمایا کسی کو کل کائنات مل جائے اللہ کے ہاں وہ بہتر نہیں، یہ بہتر ہے۔ 2 رکعتیں صبح کی دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور پھر جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، باجماعت نماز ادا کی، رات عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، صبح کی نماز باجماعت پڑھی، ساری رات سویا رہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نے عبادت کے اندر اتنا شوق ذوق رکھا، اللہ نے اس کی ساری رات کا سونا تہجد کی نماز بنا دی، ساری رات سویا رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ نمازی لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا سونا نماز کے اندر ہی ہے۔ صبح کی نماز بڑی عظیم و شان نماز ہے، بڑے عظیم خزانے اس کے اندر مخفی ہیں۔ جو 2 رکعتیں پڑھ لے صبح کی، فرمایا وہ دنیا میں اندر جو کچھ ہے یہ 2 رکعتیں اس سے بہتر ہے۔ اور جس نے باجماعت نماز ادا کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندے کا آج کا سارے دن کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس بندے کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے لیا؟ اللہ نے لے لیا۔ کسی کو انسپیکٹر علاقے کا فون کر دے کہ آج تیری حفاظت کے لیے میں نے گارڈ مقرر کر دی ہے، کتنا کچھ ہوگا؟ تو جس کے لیے خالق کائنات خود فرما دے کہ آج سارا دن تیری حفاظت میرے ذمہ ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ حفاظت کرتا اپنے بندوں کی۔ ان علیکم لحافظین، اللہ فرماتا ہے پھر ہم تم پر کچھ حافظین مقرر کر، یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تمہاری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے اپنی حفاظت کا ذمہ دے رہا ہے، اور تجھ سے مانگا کیا؟ صرف 4 رکعتیں، 2 سنتیں اور 2 فرض، 4 رکعتیں، اس کے بعد اس کی عوض میں کتنی بڑی حفاظت کا ذمہ مل رہا تجھے۔
کتنی بڑی حفاظت کا دن. اور اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے، پھر رکوع چلا جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرے سنت کے مطابق، وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اب اس نے اس عبادت کی تیاری کی ہے، وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا ہے. یہ عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے، جس کے اندر ہاتھ باندھ کے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر ہر رکن کے اندر ایک نئی دعا ہے، اللہ کے سامنے ایک اپنے گناہوں کی معافی ہے. یہ عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے. ابھی تیاری ہوئی ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے اور صحیح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں. اب اس کی موت کا انتظار ہے اور اس کے بعد جس دروازے سے چاہے داخل ہو. 8 دروازے کھول دیے. اور جو نماز پڑھ لیتا ہے، نسائی کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، دل اور دماغ اس بات کو محفوظ کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے یہ موسم خلا آتا ہے، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر ایک ٹہنی کو پکڑ کے آپ نے ایسے ہلایا اس کے پتے گر گئے. فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں کوئی گناہ باقی چھوڑ نہیں، اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے. اور فجر کی نماز بڑی اہم ترین نماز ہے، بڑی اہم ترین نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جلتی آگ میں. 5 نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، 5 نمازوں کی. لیکن یہ عصر اور فجر کی نماز خاص ہے. کیوں؟ اس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رات جنہوں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے فجر کے اندر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. فجر کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، پھر کچھ اور فرشتے آ جاتے ہیں. یہ جو واپس جاتے ہیں فجر والے فرشتے، حالانکہ اللہ کو علم ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. ان کی جب ڈیوٹی